شہرزاد نے 2 دن بعد اپنے آفس میں قدم رکھا تو لیلی کے سفید پھولوں کا گلدستہ اس کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس پر لگے کارڈ کو پڑھے بغیر بتا سکتی تھی کہ یہ حمزاد کا ہی کارنامہ تھا۔ اس نے ملازم کو اپنی فائلیں میز پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھی اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی گونج اٹھی۔ اسکرین پر حمزاد کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور سیل فون پر آنے والی کال ریسیو کی۔ ویلکم بیک۔ مجھے یقین تھا تم 48 گھنٹوں سے زیادہ اپنے کام سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کا خوشگوار لہجہ شہرزاد کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ میں ہوش میں آنے کے بعد سے ہی اپنا کام کر رہی ہوں، اس نے فوراً تصحیح کی۔ لیکن لوگوں کو ڈیل کرنا تمہیں اب بھی نہیں آیا۔ اس کا انداز سراسر دل جلانے والا تھا۔ مطلب؟ وقار درانی بے وقوف بنا رہا ہے تمہیں۔ اس کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے جو جسٹس محمود کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیں۔ تم نے کیا میرے گھر میں کیمرے فٹ کر رکھے ہیں؟ وہ اس کی بات پر ہلکا سا چڑھی۔ تمہارے معاملے میں سمجھو میرا دل ہی CCTV کیمرہ ہے۔ اس نے بات کو شرارت میں اڑایا۔ لیکن میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں جو وقار درانی کے ہاتھوں استعمال ہو جاؤں۔ شہرزاد نے دانستہ بات کا رخ بدلا۔ جس دن کنزا وقار کا نام اس کیس میں سے نکل گیا، سمجھو تم نے خود رومیسا کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ وہ اسے خدشات میں مبتلا کر گیا۔ تم دنیا کے واحد انسان ہو جو مجھے اتنا ایزی لیتے ہو۔ میں نے بھی اتنے سال بیرسٹری پڑھی ہے، جھک نہیں ماری۔ اس کا دل ملانا حمزاد کو خوشگواریت میں مبتلا کر گیا۔ تبھی تو اس دفعہ اس نے کھل کر قہقہا لگایا۔ ویسے تو بڑے جاسوس بنے پھرتے ہو، لیکن میری بہن کا تو پتہ نہیں کروا سکے۔ شہرزاد نے اسے طعنہ دیا۔ بے فکر رہو، 1-2 دن میں پہنچ جائے گی گھر۔ حمزاد کی بات پر شہرزاد کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، لیکن اس نے دانستہ بےتابی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ بات تو میں بہت دنوں سے سن رہی ہوں۔ شہرزاد نے اس پر کھلم کھلا طنز کیا۔ تم اس بات کو چھوڑو، بہتر ہوگا ٹمبر مافیا کیس میڈم قریشی کو ہینڈل کرنے دو۔ اس نے اس بات پر سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار جاؤں گی؟ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ مجھے معلوم ہے تم یہ کیس جیت جاؤ گی شہرزاد۔ لیکن وہ اس بات پر ٹھہر ٹھہر کر بڑی متانت سے بولا۔ لیکن کیا؟ وہ الجھ گئی۔ یہ جیت تمہارے حلق کا وہ نوالا بن جائے گی جسے نہ تم نگل پاؤ گی اور نہ اگل۔ وہ زمانی لہجے میں گویا ہوا۔ میرا ہاضمہ اتنا کمزور نہیں ہے، اس بات کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا تمہیں۔ شہرزاد کا طنزیہ انداز اسے اچھا لگا۔ لیکن وہ لوگ تمہیں اتنی آسانی سے ہضم کرنے نہیں دیں گے۔ وہ مسکرایا۔ ڈرا رہے ہو یا سمجھا رہے ہو؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ صرف بتا رہا ہوں کیونکہ میر خاقان آج کل کسی نئے مہرے کی تلاش میں ہے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ مہرہ کوئی بھی ہو، شطرنج ہو یا زندگی کا میدان، وہی جیتتا ہے جو میدان میں اپنے اعصاب پر قابو رکھے اور وقت پر بہترین چال چلے۔ وہ مسکرائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ بہت خوبصورتی سے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لیتے ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ حمزاد نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی جو بے سود رہی۔ دشمن کی ہوشیاری اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہ ہو۔ وہ بھی پر اعتماد تھی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ شہرزاد نے فوراً ٹمبر مافیا کیس کی فائل منگوائی۔ اسے نیکسٹ پیشور میر حاکم کی فیملی پر ایک ایسا جاندار وار کرنا تھا جو ان کی کمر توڑ دیتا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کیس پر اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیتی، اور ایسا کرنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب رومیسا کی آنکھ کھلی تو ساتھ ہی بے تحاشا بھوک کا احساس بھی بیدار ہوا۔ اس نے سامنے دیوار پر لگے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا سا اندھیرا تھا، باہر شاید سورج غروب ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ ایک لمبی جمائی لے کر اٹھی اور سیکنڈوں میں اسے احساس ہوا کہ وہ فارم ہاؤس میں نہیں ہے، اور ساتھ ہی اسے گزرے دن کے سارے واقعات یاد آ گئے۔ کہیں مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا وہ؟ اس سوچ نے اس کا دل
دماغ مکمل بیدار کر دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور اجلت بھرے انداز میں باہر نکلی۔ وہ سامنے صوفے پر الٹا سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اس کا ایک بازو زمین پر جھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رمیسا کو تھوڑا سکون ملا، ورنہ تو وہ ایک لمحے کو ڈر سی گئی تھی۔ پورا گھر تیرگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھلی کھڑکی سے بس ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے اٹھانا چاہیے اسے تاکہ یہاں سے نکلیں، کہیں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جائیں۔ اس سوچ نے اسے پریشان کیا۔ وہ فوراً چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور رمیسا کو اس کے لیٹنے کے انداز میں تھوڑے سے غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اسے دیکھا۔ اس کا سارا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا اور نتنوں میں سے گزرتی ہوئی سانس کھولتی ہوئی بھاپ کی طرح تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رمیسا نے ہلکا سا اسے جھنجھوڑا۔ بخار کی دی ہوئی نقاہت نے اس سے ہلنے جلنے کی سکت بھی چھین لی تھی۔ رمیسا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ بھاگ کر کچن کی طرف گئی۔ فریج بالکل خالی تھا اور بند تھا۔ اس نے سنک میں لگی ٹیپ کھولی۔ پانی خاصا ٹھنڈا تھا اور وہ ایک جگ بھر کر لے آئی اور دائیں بائیں کپڑے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا تو جلدی سے ایک تکیے کا غلاف اتار لیا۔ بات سنو، بول کیوں نہیں رہے ہو تم؟ رمیسا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سارا جسم بخار کی حدت سے جھلس رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ مجھے پیاس لگی ہے، اس کی نقاہت زدہ آواز ملگجے اندھیرے میں رمیسا کو خوف میں مبتلا کر گئی۔ وہ دوبارہ سے ایک گلاس پانی کا بھر کر لے آئی اور اسے سہارا دے کر پلانے لگی۔ وہ شاید بہت دیر سے پیاسا تھا، تبھی ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔ ایک گلاس پانی پی کر وہ اتنا زیادہ ہانپ رہا تھا کہ رمیسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کے بخار کی شدت میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن تب تک رمیسا کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگیں۔ وہ ایک دفعہ پھر کچن میں گئی اور مختلف کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک ایئر ٹائٹ جار میں اسے بسکٹ اور 2 نمکوں کے پیکٹ مل گئے تھے۔ ایک کیبنٹ میں خشک دودھ اور ٹی بیگ بھی رکھے تھے، لیکن چینی کا جار خالی تھا۔ اس نے ماچس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ نہیں تھی۔ ایک دراز میں سے اسے لائٹر مل گئی، جس کی مدد سے اس نے چولہا جلانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ چولہے میں گیس نہیں آ رہی۔ اس نے گیس کے مین کنیکشن کی تلاش میں اوپر نیچے نظریں دوڑائیں۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے گیس کے پائپ کے ساتھ لگا ہینڈل نظر آیا، جسے گھر کے مکین شاید احتیاطی تدابیر کے تحت بند کر گئے تھے۔ اس نے ہینڈل نیچے کیا تو چولہے میں گیس آنے لگی۔ اس نے فوراً چولہا جلا کر ایک ساس پین میں پانی ڈال کر رکھا اور برتنوں کے ریک سے 2 کپ نکالے۔ جلدی جلدی بغیر چینی کے چائے بنا کر باہر آئی تو وہ آنکھیں کھولے بے بس انداز میں لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ رمیسا کو اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ رمیسا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پشت پر کافی سارے کشن اٹھا کر رکھے۔ وہ مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاس بیٹھ کر بسکٹ چائے کے کپ میں بھگو کر اسے کھلانے شروع کیے۔ وہ اتنی سی مشقت ہی میں نڈھال ہو گیا۔ بات سنو، وہ آہستگی سے مخاطب ہوا۔ ہاں کہو۔ رمیسا نے فوراً جھک کر اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھا اور بے اختیار نظریں چرا لیں۔ پردے آگے کر کے لائٹ جلاؤ، اور بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پر پیناڈول کا ایک پتا دیکھا تھا میں نے، وہ پلیز لا دو۔ وہ بمشکل بول رہا تھا۔ رمیسا نے اٹھ کر پردے برابر کر کے 0 واٹ کا بلب روشن کیا اور خود اندر جا کر بیڈ کی سائڈ میز کی درازیں ٹٹولنے لگی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے وہ ٹیبلٹس مل گئیں، جسے اس نے پانی کے ساتھ نگل لیا۔ میرا خیال ہے تم اندر بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ۔ رمیسا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے خود سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ رمیسا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا اور اسے سیدھا کھڑا ہونے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ رمیسا اسے پکڑ کر بمشکل روم تک لائی اور فوراً بیڈ پر لیٹ گیا۔ اوہ میرے خدا! وہ اپنی ہتھیلی کا مکہ سا بنا کر ماتھے پر رگڑ رہا تھا۔
شاید درد کی شدت بڑھ رہی تھی۔